بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سعید بلوچ صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. سعید بلوچ صاحب، ایک تو بجوڑ سے فوٹیجز نظر آئیں، لوگ گھروں کی چھتوں پر پی ٹی اے کا جھنڈا لے کے پی ٹی آئی کے قائد کی باتیں سننے کے لیے جو براستہ پہنچی ان تک شیر افضل مروت کے تھرو سننے کے لیے بے چین تھے. سڑکیں کھود دی گئیں، راستے روک دیے گئے، لیکن لوگ پھر بھی اتنے آئے کہ اگلوں کو جواب مل گیا کہ اب پی ٹی آئی کو روکنا ناممکن ہے. میں وہاں سے بات نہیں شروع کرنا چاہ رہا، میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں جو نوشہرہ میں آج ہوا ہے. کل پی ٹی آئی کا ورکرز کنونشن ہوا تھا، سارا نوشہرہ سڑکوں پر تھا. آج پرویز خٹک صاحب نے ایک ننھی منی سی پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے خٹک کو ختم کرنا، 7 سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا اور جیت کے دکھاؤں گا. کیسا لگا میرا مذاق؟ مذاق تو خٹک صاحب نے کیا ہے، اور یہ سیاسی جماعتیں اس قوم کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، اس ملک کی قسمت کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی. اور کل آپ دیکھیں نا نوشہرہ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے کیا، کوئی سیاسی رہنما تو تھا ہی نہیں، لوگ تھے اپنے آپ پر اپنے طور پر وہ نکلے ہوئے تھے. اور یہ شرطیہ بات ہے، آپ نواز شریف صاحب کو بھی ایک جو ہے وہ جلسہ کرنے کی اب ان کو تو اجازت ہے ہی ہے، پوری ریاست ان کے جرت نہیں پڑ رہی نا، وہ لاہور والا ہو گیا نا. اس کے بعد دیکھیں کہ اگر قصور سے بندے نہ آتے تو انتہائی ٹرینیں بھر گئی تھیں، سڑکیں کم پڑ گئی تھیں. وہ آپ نے اقرار الحسن کا وہ ایک ٹویٹ پڑھا تھا، مجھے کیا پتا، وہ اس وقت انہوں نے بھی ایک بھنڈ مارا تھا. تو وہ ایک صحافی دوست ہے ہمارے لاہور سے ہی، تو انہوں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ بھائی جان آپ کون سے راستوں پر پھنسے ہوئے تھے، میں بھی لاہور میں رہتا ہوں، میں نے تو ایسی کوئی صورت حال نہیں دیکھی. تو یہ ایسے لوگ ہیں جو شرارتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کی شیطانیاں کرتے ہیں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ان بڑے جو مگرمچھ ہیں، یہ انہی کے چھوٹے ورژن ہوتے ہیں جو اس قوم کو سر میں پینڈو ہوں، میں ذرا وہ لٹا کے سر ورجن نہیں کہا میں نے، ورژن ہی کہا میں نے، پنجابی سینس میں کہا. آپ ذرا اس کو سمجھا کریں، اس کے ہاں پنجابی میں زیادہ مزے کی لگتی ہے انگریزی. تو وہ عوام کو نا اسی طریقے سے بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خٹک صاحب آپ نے پچھلے دنوں یار نوشہرہ میں جلسہ کیا ہے، گنا توڑ کے دکھا دیا انہوں نے لوگوں کو. سر وہ خود گنا بنے ہوئے ہیں، اب انہوں نے گنا کیا توڑنا ہے. تو جی وہ شیر افضل مروت صاحب نے دیا تھا. تو پرویز خٹک صاحب کو بھی میرے خیال میں اپنی جو آئندہ سیاسی مستقبل ہے وہ عوام کے شیشے میں ان کو نظر آ چکا ہے. نہیں ختم ہو سکتے. جو آپ نے میرے ٹویٹ پہ جواب دیا تھا وہ کیوں نہیں آپ نے بتایا؟ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہی آپ بتائیں گے. کون سا؟ مجھے اب یہ خٹک صاحب وہ جراثیم ہے ہاں وہ آپ نے وہ بات لکھی تھی نا، جو اس کی یہی بیان آپ نے لکھا تھا، تو میں نے اس کے اوپر لکھا تھا کہ اکثر وہ صابن آتے ہیں نا اشتہار جن کے کمرشل چلتے ہیں، لائف بوائے ہو یا سیف گارڈ ہو، تو اس میں بھی وہ بتاتے ہیں کہ 99.999% جو جراثیم ہے نا وہ یہ صابن مار دیتا ہے. تو وہ جو پیچھے 0.0001 بچتے ہیں نا، یہ خٹک صاحب اس میں آتے ہیں، اس لیے یہ ختم تو نہیں ہوں گے لیکن یہ کم از کم مزید سکڑ ضرور جائیں گے. تو اب سیاسی مستقبل ان کا ختم ہے. شیشہ انہوں نے عوام ہے نا، عوام وہ شیشہ ہے جس میں آپ اپنے سیاستدان اپنی شکل دیکھتے ہیں. 7 سیٹیں جیتیں گے ہیں نہیں، وہ کہہ تو یہ بھی سکتے تھے کہ میں 266 کی سر خواہش کرنا رکھی ہوں ان پر ہلکے لکھے ہاں، تو وہ 7 ایک لگا کے تھک کے بیٹھ جاتے ہوں گے میں نے 7 جیت لی. تو وہ کہہ سکتے ہیں، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خواہش کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی نے کس بندے کو کور دیا ہوا تھا یار؟ جو اوپن خود سے ہو رہے ہیں، کیا کیا نمونے نکل رہے ہیں. سر وہ پنجابی میں وہ کہتے ہو نا کہ وہ لیریں تھی گند کی بھری ہوئی غلاظت کی، تو وہ جیسے جیسے کھل رہی ہیں نا وہ سارا گند جو ہے وہ باہر نکل رہا ہے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے بھی اس کے اوپر کہا تھا نا کہ اچھا ہے کہ کچھ لوگوں کے جانے سے میں خوش ہوں اور کچھ لوگوں کے جانے کا ان کو بھی افسوس ہے. تو اب دیکھیں کہ نوشہرہ ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ عوام نے بتا دیا کہ مسٹر خٹک یو آر نو مور. اور اس کے بعد آج وی آر نو مور ود یو نہیں، انہوں نے تو اس کا سیاسی کاٹا لگا دیا نا، عوام نے کاٹا لگا یو آر نو مور. پولیٹیکل آپ کا جو سفر تھا وہ شاید یہیں تک تھا، وہ اس سے آگے جس طرح سے عوام باشعور ہو چکی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 15-20 سال تک ان کو کچھ ملے گا. ویڈیو بڑی مشہور ہوئی تھی جس میں سٹیج پر اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے، سامنے کرسیاں خالی تھی. جی وہ رپورٹر نے پوچھا یہ لوگ کیوں نہیں آئے، انہوں نے آگے سے جواب دیا نو کمنٹس. تو پھر یہی ہوتا ہے نا، نو کمنٹس. جب آپ کے پاس جواب ہی نہ ہو تو آپ کیا وہاں پر بات کر سکتے ہیں. اور اب آپ دیکھیں کہ جو آج باجوڑ میں ہم نے دیکھا، مطلب یار کون سے ایسے فسطائی حربے ہیں. ہم نے، میرے اللہ کی قسم کہ میرے ذہن و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یار
یہ نوبت یہاں تک آئے گی کہ آپ سڑکیں اکھاڑ دیں گے. تو رات کو جو فائرنگ کی جو ویڈیو میسج آیا تھا شیر افضل مروت کا, وہ رات کو ایک تصویر ان کی آئی تھی جس میں اندھیرے میں وہ کوئی چادر اور وہ لپیٹ کے کسی جگہ بیٹھے, ویڈیو میسج آیا, آڈیو میسج بھی ان کا ایک جاری ہوا, آخری پیغام, اور جس طرح کی فائرنگ یہاں پہ چل رہی ہے. تو واضح طور پر نظر آتا تھا کہ باجوڑ کی پولیس جو ہے وہ کسی قسم کا وہ ٹکراؤ چاہتی ہے, لیکن انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا, کسی قسم کا ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اور آج دیکھیں کہ آج باجوڑ میں 2 جلسے تھے, ایک تو ورکر کنونشن تھا, دوسرا جلسہ تھا بلاول صاحب کا. پوری ریاست ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی, ان کو یہ سہولت کاری کر رہی تھی, ان کو ہر طرح کے. یہ لوگوں نے کیا سننا ہے, آپ کے دوست ہی نہیں سن رہے جی. وہ میرے خیال میں شاید کافی ساری باتیں ہماری وہ پہلے سن چکے ہیں, تو اس وجہ سے وہ شاید اس وجہ سے اب وہ تھوڑا آرام کرنے کے موڈ میں ہے. تو اب جو باجوڑ ہے اس نے آج بتا دیا, لوگ بغیر کسی لیڈر کے مسلسل نکل رہے ہیں. اب تو لیڈر مل گیا نا جی, شیر افضل مروت اب لیڈ کر رہے ہیں سر. لیڈ اب تو کریڈٹ انہیں دیں سر, وہ اس حد تک کریڈٹ وہ ان کو ضرور دیا جا سکتا ہے. دیکھیں رات کو نکلے, چک درا میں پکڑا, پھر چھوڑا, پھر باجوڑ گئے, تو کریڈٹ تو انہیں ملنا. جی بالکل. اور ہر جگہ وہ عمران خان کا پیغام اسی طرح پہنچا رہے ہیں جیسے عمران خان نے انہیں کہا ہوا. جی یہی بات ہے. لیکن اس میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی اس طرح کے یہ ورکر کنونشن نہ بھی کرے تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ عوام میں پہلے ہی پہنچ چکا ہے. اور ورکر کنونشن کرنے سے ایک میرے خیال میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ پیغام ضرور دیا جا رہا ہے کہ جہاں پر آپ کے جلسے ورکر کنونشن بن جاتے ہیں وہاں پر ویڈیو چھوڑ دیں. جی وہاں پر ہمارے جو ورکر کنونشن ہے وہ ہمارے جلسے بن جاتے ہیں. تو ہمارے سامنے ہے, آج دیکھیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ایک جلسہ کیا ہے جلال پور جٹا. سیدھا جلسے کہہ دیا, چلے جلوسڑی کہہ دیتے ہیں. بس اب ٹھیک. تو وہ جلوسڑی کی ہے, نہیں کیا انہوں نے جلسہ ہی تھا, 1 ایکڑ کا کوئی رقبہ تھا جس میں انہوں نے, لیکن وہ عوام نے اس کو خود ہی جلوسڑی بنا دیا ہے. اور وہ ابھی آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے جی 2 دن پہلے وہ جو نون لیگ کے میڈیا ونگ ہے اس کی جانب سے یہ خبریں چلائی گئی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا پر مقبول ہے, اس کی مقبولیت جعلی ہے, گراؤنڈ پر اس کے جو حقائق ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. اور جو دیہات ہے خاص طور پہ اس کے اندر یہ جو کلین سویپ کرنا ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے. تو جلال پور جٹا ایک چھوٹی تحصیل ہے, چھوٹی تحصیل ہی اس کو کہہ سکتے ہیں نا سر. آپ تو ویسے وہاں پہ ہیں, چلیں جی کیا کہتے ہیں, میرے گھر سے بہت قریب ہے, اس لیے میں اب سر جی ٹھیک. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے آس پاس وہ ایک دیہاتی علاقہ ہے. پورے گجرات سے انہوں نے بندے وہ ہیں, عابد رضا کوٹلا, عرب علی خان والے, جی ان کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے یہ جلسہ, پہلے مریم گجرات میں کوٹلے میں جلسہ کر چکی ہیں جی, اس کے بعد اب ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ بندے ادھر جمع کرنے, پھر انہوں نے بندے ادھر سے جمع کر کے. اچھا یہ ابھی جمع ہوئے ہیں, جی ٹھیک ہے, یہ اگر جمع ہوئے ہیں تو اگر یہ نہ ہوتے تو پھر میرے خیال میں یہ خٹک صاحب والی حالت ہوتی. اس سے 1000 گنا زیادہ لوگ تھے باجوڑ میں سر, بہت زیادہ تھے وہاں پر. تو دیکھیں کوئی بہت بڑا پولیٹیکل فگر نہیں ہے, عمران خان کے ایک وکیل ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ 1st ایئر 2nd ایئر 3rd ایئر تک, ایون کہ 4th ایئر تک لوگ اس میں جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہے, منظر عام سے غائب ہیں, روپوش ہیں. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ آج انہوں نے ہمت کر کے ایک جلسہ کیا کہ شاید ہماری جو رائے ہے وہ کچھ بہتر ہو جائے, کیونکہ ساری تقریر انہوں نے وہ شخص کر کے عمران خان پہ کی. وہ پہلے وہ آپ کو پتہ ہے مریم نواز کی تقریر سے اگر عمران خان کا ذکر ختم کریں تو باقی بچتی ہے صرف خاموشی. تو یہی ہے نا, وہ آپ کو یاد ہے وہ کاشف عباسی صاحب نے, ان کے والد وزیر اعظم رہے, ان کی کارکردگی بتاتے ہیں, ان کے چچا وزیر اعظم تھے, ان کی کارکردگی بتاتے ہیں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی کارکردگی صرف اتنی ہے کہ مجھے کیوں نکالا. آپ ہر بار آتے ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. بھائی آپ نے کوئی نہ کوئی نکالا بھی تو جاتا. بھائی عمران خان صاحب ہیں, ان کی حکومت تھی, وہ آج بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کرونا کے دوران معاملات کو بہتر چلایا, ہم نے معیشت کو بہتر کیا. آخری سال میں جب ہماری حکومت کو ختم کیا گیا, جو اس وقت معاشی اعداد و شمار ہے, سروے مالیاتی سروے جاری کیے گئے, وہ اعداد و شمار ریکارڈ میں ابھی 2 ہفتے پہلے کہا گیا کہ پی ڈی ایم حکومت نے پی ٹی آئی کے اعداد و شمار کو کم ظاہر کیا, ہیر پھیر کیا, اور جو نون لیگ کی منفی گروتھ تھی اس کو انہوں نے جو مثبت میں 0.2 کے حساب سے انہوں نے اس کو مثبت دکھایا. تو یہ سارے ہیر پھیر تو یہ کر چکے ہیں. یہ تو گزشتہ سال ستمبر میں ہمارے جو خزانہ کے جو اسحاق ڈار ہیں کیا کس چیز کے ایکسپرٹ,
فورجری کے ہیں نا سر جی وہ مریم نواز کو سزا کیا ملی تھی؟ فورجری پر ملی وہ تھی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ہاتھ میں آپ نے معیشت تھما دی. وہ آپ کے ٹیکس چوری آپ کو بتا سکتے ہیں, وہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پیسے سے کیسے ہیر پھیر کر کے اس سے ٹیکس جو ہے وہ بچایا جا سکتا ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کی جو قابلیت ہے اس کے اوپر تو مرحوم ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے بھی اس کے اوپر تنقید کی تھی. تو یہ ظلم اس ملک کے ساتھ یہی لوگ کرتے رہے ہیں کہ جس وقت اس ملک میں جو سٹیل مل ہے وہ خسارے میں جا رہی تھی, اس وقت ان کی جو اپنی ان کے بچوں کی سٹیل مل تھی وہ سے یاد ہے بلاول فائدے میں جا رہی تھی. لگایا شریف فیملی, انہوں نے کہا یہ پی آئی اے کا بیڑا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے خریدنی ہے. تو ہو سر یہی ہوتا ہے نا. اب ایک دوسرے کے راز بھی کھولنا شروع. سر یہ وہ محلے میں وہ جو بعض اوقات خواتین لڑتی ہیں نا محلے میں, سر محلے میں مجھے پتہ چل گیا وہ جی وہ دو دوستیں ہوتی ہیں, دو دوستیں, ان کو آپس میں ان کے سارے راز ایک دوسرے کے ان کو معلوم ہوتے ہیں, اور پھر جب ان کی لڑائی ہوتی ہے نا تو وہ پورے محلے کو وہ راز بتاتی ہیں جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے کہ یہاں پر یہ گند بھی پڑتا رہا ہے. تو یہ اب جیسے ہی الیکشن سامنے آیا نا تو یہ ایک دوسرے کے انہوں نے کپڑے پھاڑنے شروع کیے ہیں, یہ ایک دوسرے کے کرتوت بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیسے کیسے کیا. اور بالکل ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ جو پی آئی اے کا وہ نیو یارک میں وہ ہوٹل ہے روز ویلٹ کے نام سے, اس کے جی اس کے اوپر تو کافی عرصے سے ان لوگوں کی نظریں ہیں, لیکن ہر بار عوامی دباؤ کی وجہ سے یہ چیزیں بچ جاتی ہیں. اب یہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. کرائے پہ دے دیا ہوا ہے سر, خواجہ سعد رفیق صاحب کر کے گئے ہیں اپنے ہاتھ سے. تو پھر دیکھیں نا اب یہ وارداتیں اسی طریقے سے اسی طرح یہ ڈالتے ہیں, اور ان کو آپ دیکھ لیں فرنٹ مین کوئی ہوگا, پیچھے کچھ کوئی نہ کوئی یہی جی یہیں سے آپ کا کوئی نہ کوئی اس میں بندہ نکل آئے گا. تو یہ اس ملک کو اسی طرح ان لوگوں نے لوٹا ہے, اور پھر جب ان سے سوال کیا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو کوئی شواہد ہی نہیں ہے. اور آج وہ خبر لگی ہوئی تھی نا جیو نیوز کے رپورٹ کارڈ میں, کل رات کو تجزیہ کاروں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونے دیتی. تو پھر اس کے اوپر میں نے سوال کیا, اس کا مطلب ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کے خلاف بھی اسی وجہ سے کارروائی نہیں ہوتی, اور عدالتوں سے اچانک ان کے مقدمات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, ریاستی ادارے ہاں جی اور ریاستی ادارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, درخواستیں واپس لے لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید یہ گٹھ جوڑ ہے. صحیح. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.